جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنوره. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم نے جو تاریخی تعارف کا جو سلسلہ تاریخی مقامات کے تعارف کے حوالے سے اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے ترکوں کے قبول اسلام اور اس کے اسباب اس حوالے سے گفتگو کی۔ آج ہم اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ ترک کون لوگ ہیں، ان کا سلسلہ نسب کیا ہے، اور انہوں نے دنیا کے کن کن خطوں میں حکومت کی، اور ان کا کون سا وہ مزاج تھا جس کی بنیاد پر انہیں دنیا میں بہت زیادہ حکومت کرنے کا اور سلطنت چلانے کا موقع ملا۔ معزز سامعین، جیسا کہ تمام اہل علم جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، جس کو طوفان نوح کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں نسل انسانی ایک دفعہ ہلاکت سے دوچار ہوئی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل انسانی چلی، ایک سام، دوسرے حام اور تیسرے یافس۔ سام سے جو نسل انسانی کا سلسلہ چلا ہے وہ بلاد ایشیا اور ملک بلاد روم اور سرزمین عرب کے جو عرب قبائل ہیں، یہ سب کے سب حضرت سام کی اولاد سے ہیں، اور باقاعدہ جو سوڈان اور حبشہ کے جو لوگ ہیں یہ حام کی اولاد سے ہیں، اور ترکوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ یافس کی اولاد سے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب یافس بن نوح سے جا کر ملتا ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ طبری میں صفحہ نمبر پہلی جلد کے صفحہ نمبر 120 پہ اس بات کو بڑا تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان سام بن نوح ابو العرب و فارس و روم، کہ جو سام بن نوح تھا یہ عرب، فارس اور روم ان کا باپ تھا، اور حام جو تھا یہ سوڈان کا یعنی جد امجد تھا، اور اس طرح ان یافس ابو ترک و ابو یاجوج ماجوج، اور جو یافس تھا یہ ترکوں کا اور یاجوج ماجوج کا باپ تھا۔ یہ تاریخ طبری میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ ان کا سلسلہ نسب یافس سے ملتا ہے۔ پھر ترکوں کا مزاج ایسا تھا کہ یہ جنگجو اور سپاہیانہ مزاج کے حامل لوگ تھے، اور بالخصوص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سیاسی وجوہات کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ان ترکوں کے ساتھ اور ان سوڈان کے حبشیوں کے ساتھ بلا وجہ بلا ضرورت تعارض کرنے سے منع فرماتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ تم سے اعراض نہ کریں تم بھی ان سے کسی قسم کا اعراض نہ کرو۔ اور اس کی چند ایک وجوہات تھیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ جو بلاد ترک ہیں یا حبشہ کے ممالک ہیں یہ سرزمین عرب سے کافی دور تھے، اور یہ سیاسی مصلحت کے بالکل خلاف تھا کہ اتنی دور دراز علاقوں میں بغیر بہت بڑی سلطنت اور بہت بڑی ایک عسکری قوت کے اتنی بڑی فوجی مہم سر انجام دی جائے، الا یہ کہ جب اسلام ان علاقوں میں پھیل جائے یا مسلمان قوت پکڑ جائیں اور پھر ان کے علاقوں میں باضابطہ جنگی کارروائیاں جو ہے وہ ممنوع نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک سیاسی پہلو یہی تھا کہ نقصان سے بچنے کے لیے سر دست ان ملکوں سے جو ہے وہ تعارض سے باز رہا جائے۔ یہ ترک قوم یہ بہت ہی یعنی وحشی قبائل، دیہاتی اور جنگلی زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ حکومت کی۔ سرزمین ہندوستان میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو امیر تیمور سے لے کر اس کے بعد ظہیر الدین بابر، اور پھر سلطنت مغلیہ اور مغل حکمران، اور اس کے بعد پھر جو لودھی خاندان اور خلجی خاندان، یہ سارے کے سارے وہ ترک قبائل تھے جو مختلف ادوار میں بر صغیر پاک و ہند پہ یعنی جو مشترکہ اس وقت ہندوستان تھا اس کے اوپر حملہ ور ہوتے رہے۔ افغانستان اور خراسان میں غزنوی خاندان اس نے ایک بہت لمبے عرصے تک حکومت کی، اور یہ بھی اصالتاً ترک تھے جو ترکمانستان اور ان علاقوں کے رہنے والے تھے۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ اور پھر اس کے بعد سلجوق سلطنت، اور سلجوقوں کا جو عروج و زوال ایک مستقل ایک تاریخ رکھتا ہے، تو بر صغیر پاک و ہند میں 500 سال کے لگ بھگ ان لوگوں نے حکومت کی۔ اسی طرح جو سلطنت خلافت عثمانیہ کی شکل میں انہوں نے 600 سال کے لگ بھگ دنیا پہ حکومت کی۔ تو یہ خاندان حکمرانی، جہاں بانی اور ان تمام باتوں سے بہت آشنا لوگ تھے، اور ان کی فتوحات کا مقصد صرف اور صرف ہلاکو خان اور چنگیز خان کی طرح ملکوں کو تہو بالا کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ جس خطے میں جس ملک کے اوپر چڑھائی کرتے تھے باقاعدہ اس کا نظم سنبھالتے، اس کے جو مفاسد تھے انہیں دور کرتے، اور ان ملکوں کو، ان مفتوحہ علاقوں کو ایک مثالی ریاست بنا کر چھوڑتے تھے۔
اس وجہ سے ان کی فتوحات بڑھتی چلی گئیں۔ اب ان کا عروج کیسے ہوا؟ یہ اسلامی حکومت اسلام قبول کرنے کے بعد، جیسا کہ پہلے کہا گیا، حضرت قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ کے اس واقعہ کے بعد جب یہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو پھر یہ کس طرح اسلام کا اتنا بڑا بازو شمشیر زن بنے؟ تو اس وقت کی دو متحارب طاقتیں تھیں، ایک چنگیز خان اور ایک یہ ترک جو تھے، یعنی ترکوں ان کے مقابل ایک دوسری طاقت جو مسلمان لوگ تھے۔ اب چنگیز خان اور ان سب کا اوپر جا کر شجرہ نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور اصل جو سارے ایک ہی یعنی ترک کی اولاد ہیں، جو حضرت یافس کے بیٹے ترک ہیں، یہ انہی کی اولاد ہیں۔ اور ترک کی عربی زبان میں ترکی زبان میں اس لوہے کی خود اور ٹوپی کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے وقت سر پر پہنی جائے۔ تو چونکہ یہ جنگجو قبائل تھے تو ان کا لباس بھی سپاہیانہ ہوا کرتا تھا۔ اب چونکہ چنگیز خان اور یہ تاتاری یہ اٹھے تو بہت طوفان کی طرح تھے، لیکن بلبلے کی طرح بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا، اور بہت سے بغداد کے اندر علمی کتب خانوں کو انہوں نے جو برد کر دیا، سمندروں میں دریا میں ڈال دیا، اور بہت زیادہ ان کے ظلم و ستم تھے۔ اس کی بنیادی وجہ ان کی تمام فتوحات کے ساتھ اسلام کی یا آسمانی رہنمائی، خدائی رہنمائی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ان کے ہاں ان کے بڑے چنگیز خان وغیرہ کے لکھے ہوئے کچھ قوانین تھے، جو میراث کے قوانین جیسے اور کچھ قوانین تھے جن کی بنیاد پر یہ حکومت کرتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس جو اسلامی ترک جن کا آگے جا کر خلافت عثمانیہ کے جو بانی بنے، ارطغرل یا سلطان علاء الدین کا کبود یا اور حضرات، ان کے پاس شریعت مطہرہ کی روشنی تھی۔ یہ دنیا میں ظلم نہیں کرتے تھے بلکہ عدل کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ اس کی بنیاد پر ان کو استحکام ملتا چلا گیا۔ چونکہ دنیا ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہتی، کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، لیکن ظلم دنیا کے اندر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنیاد پر تاتاری اور چنگیز یہ ختم ہو گئے، اور باقاعدہ یہ ترک لوگ اسلام کے اندر شامل ہوئے، اور انہوں نے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے ایک اسلامی سلطنت کو قائم کیا۔ اب ان کے جو غالب آنے کی حکومت میں وجوہات تھیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ چونکہ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، اسلام سے محبت اور سپاہیانہ فطرت جب انہوں نے دیکھا کہ خلافت عباسیہ کمزور ہو رہی ہے تو یہ اس کی مدد کو دوڑے، اور انہوں نے رستے میں آنے والے تمام بازنطینیوں کو، عیسائیوں کو روند کر رکھ دیا، اور باقاعدہ جا کر خلافت کو مضبوط کیا، جسے اسلام کی نشاط ثانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے خلافت کے ساتھ تعاون تو کیا، لیکن خلافت کے اندر کچھ ایسی ٹیکنیکل کمزوریاں پیدا ہو چکی تھیں کہ وہاں کے تمام رئیس اور جاگیردار اپنی اپنی ریاستیں قائم کر چکے تھے، تو اس کے ضمن میں آ کر انہیں بھی ایک مستقل اسلامی حکومتیں قائم کرنے کا موقع ملا۔ تو سلجوقوں کا سب سے پہلے جو حکومت انہوں نے باقاعدہ بنو عباس کی جو خلافت عباسیہ، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو حکومت قائم کی، وہ حکومت جو خاندان سلاجقہ کے نام سے معروف ہوئی، تو وہ سلجوقی سلطنت تھی، جس میں ان کے جو بڑے سلجوقیوں کے تھے، وہ سلجوق ان کا بڑا بزرگ تھا، جس کے دو بیٹے تھے، ارسلان بیگو اور میکائل۔ پھر میکائل کے دو بیٹے تھے، جگری بیگ داؤد اور تغرل بیگ، اور پھر اس کے بھی آگے دو بیٹے تھے، قارود اور اس کے بعد الپ ارسلان۔ تو یہ الپ ارسلان سے پھر باضابطہ انہوں نے اسلامی سلطنت کی یعنی بنیاد رکھی اور حکومت قائم کی۔ الپ ارسلان نے عیسائیوں کے ساتھ بہت زیادہ جنگیں لڑیں، پھر اس کے بیٹے ملک شاہ، تیکش اور تینتش اس کے بیٹے سامنے آئے، پھر ملک شاہ کے بیٹے محمد، برکیارک، محمود اور سنجار، ان لوگوں نے باضابطہ اسلامی سلطنت کو وسعت دی، اور انہوں نے اپنے دور میں دو قوتوں کے ساتھ، ملک شاہ نے خاص طور پہ دو قوتوں کے ساتھ نبرد آزمائی کی، ایک بازنطینیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی ٹکراؤ رہا، اور ایک خلافت بنی فاطمہ جو مصر کے اندر تھی، جو اپنے آپ کو باطنی کہتے تھے، اور یہ بالکل ایک نئے مذہب کے مدعی تھے، باطنی علوم کے مدعی تھے، ان لوگوں کے ساتھ ان کو بہت زیادہ جنگیں لڑنا پڑیں، حتیٰ کہ یہ باطنیوں کے ہاتھوں ملک شاہ شہید ہو گئے، اور یہ ایک مستقل ایک نظام تھا، لیکن یہ سلطنت کو قائم کرتے رہے۔ اور اسی دوران جو دوسری سلطنت ابھر کر سامنے آئی، وہ ارطغرل کے بیٹے عثمان کی قائم کردہ ریاست عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کی طرز پہ سامنے آئی، جس نے پھر قسطنطنیہ کو، استنبول کو فتح کیا، جس کی تاریخ انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ تو یہ ان کا وہ پس منظر ہے کہ کس طرح یہ فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھے اور پوری دنیا کے اندر یہ پھیل گئے۔ امیر تیمور یہ بھی ترک تھا، لیکن یہ ایک ایسا یعنی مغل برلاس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس نے اس وقت
باयज़ीद जल्दरम की पीठ में छुरा घोंपा कि जब वो बिल्कुल कुस्तुंदनिया फ़तह करने के करीब था, और मालूम नहीं उसी मुग़ल बरलास कौम का एक फ़र्द मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी था जिसने बाकायदा उम्मत मुसलमा की पीठ में उस वक़्त छुरा घोंपा कि जब उम्मत मुसलमा अंग्रेज़ों के साथ नाबुर्द आज़मा थी। तो बहरकैफ ये भी एक मुस्तकिल तारीख़ है जिसका अपने वक़्त पे इजहार होगा। तो अर्ज़ करने का मकसद यही था कि ये खिलाफत उस्मानिया के इन मुस्लिम फ़ातिहीन का मिजाज था कि ये सपाहियाना मिजाज रखते थे। ये खिलाफत वासिया की मदद को आगे बढ़े, हत्ता कि मुस्तकिल सल्तनत सल्जूकिया जो कि दिकाक के बेटे सल्जूक ने कायम की, और दिकाक मुसलमान हुआ, उसका बेटा सल्जूक, और फिर सल्तनत सल्जूकिया कायम हुई, फिर आगे खिलाफत उस्मानिया बनी, और ये इनका सिलसिला चलता रहा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।